من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت کے اندر 20 رکوع ہے، 227 آیات ہیں اور 6221 کلمات ہیں، 25500 حروف ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور سب سے بڑی سورت ہے۔ مدینہ کے اندر یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ مختلف زمانوں میں مختلف آیات نازل ہوتی رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عمر کے اندر اور کچھ آیات مکہ فتح ہونے کے بعد بھی نازل ہوئی اور بالکل آخری جو آیت نازل ہوئی ہے وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ۔ یہ 10 ہجری اور 10 ذی الحجہ کو مینا کے مقام پر نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سورت بہت سارے احکام پر مشتمل ہے اور فضائل پر بھی مشتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس میں برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور سورہ بقرہ پڑھنے والے پر کسی جادوگر کا جادو نہیں چل پائے گا۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے، اور فرمایا کہ اس کی ایک ایک آیت پر 80,000 فرشتوں کا نزول ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں کسی رات میں اگر آدمی پڑھ لے تو اس کے گھر کے اندر کوئی جن یا شیطان داخل نہیں ہو سکتا اور اس کے گھر والے اس رات میں آفت، بیماری اور ناگوار چیز سے محفوظ رہیں گے، یعنی ان آیات کے پڑھنے کی وجہ سے کسی طرح کی تکلیف کو نہیں پہنچے گی۔ وہ 10 آیات شروع کی 4 آیتیں ہیں، شروع کی 4 آیات ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تک، اس کے بعد میں ایک آیت آیت الکرسی ہے اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں ہیں اور 3 آیات اس سورت کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ 10 آیات اتنی بڑی فضیلت کی قابل ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے
آدمی کو کسی طرح کا رنج اور غم، کوئی پریشانی واقع نہیں ہو سکتی۔ اور یوں فرمایا یہ 10 آیاتیں اگر کسی مجنون پر پڑھی جائے تو اس کو فوراً آقا مل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لشکر کا امیر بنانا تھا، کسی جماعت کا امیر بنانا تھا، تو کس کو امیر بنائے؟ تو قرآن سن رہے، تو لوگوں نے قرآن سنایا۔ ایک اس میں 9 عمر کم عمر کا آدمی تھا، اس نے سورہ بقرہ سنائی، تو آپ نے سورہ بقرہ کے فضیلت کی وجہ سے اس کو اس لشکر کا امیر بنایا۔ اس کو سورہ بقرہ یاد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سورت کو پورا 12 سال کے اندر سمجھا ہے، تفسیر کے ساتھ یاد کیا ہے، کیونکہ بہت سارے احکام کی مشتمل ہے، بے شمار احکامات اس سورت کے اندر نازل ہوئے ہیں۔ طہارت کے اور تجارت کے، خرید و فروخت کے جو احکام ہیں وہ تقریباً اس سورت کے اندر ہی نہیں، تو اس لیے یہ سورت سب سے جو ہے فضیلت والی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس طریقے کے حروف آئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں الف لام میم ہے، کہیں ہا میم ہے، کہیں تا سین میم ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں ان کی معانی کا اور ان کے ترجمے کا کسی کو علم نہیں۔ یہ اللہ کی ان کے اندر کوئی حکمت ہے، کوئی راز چھپا ہوا ہے، تو اس کے معنی امت کو نہیں بتائے گئے۔ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے ہوں اور حضور سے امت کو بتانے سے منع کر دیے گئے ہوں، تو اس لیے کوئی بھی مفسر اس کا معنی نہیں بتاتا ہے، صرف الف لام میم کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سورت اور یہ قرآن پاک سورہ فاتحہ کے اندر جو یوں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، جو ہدایت مانگی گئی ہے اس کا جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ وہاں یوں کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، تو اس کے لیے یہ جواب آیا کہ سیدھا راستہ جو ملے گا وہ اللہ کا یہ قرآن، یہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور متقیوں کے لیے ہدایت اس کے اندر ہے۔ تو جو اس قرآن کو پڑھے گا اور سمجھے گا اسے ہدایت ملے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کچھ شک نہیں ہے۔ تو شک 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو کلام کے اندر غلطی ہونے سے، اور ایک عقل کے اندر فطور ہونے سے۔ تو اس آیت کے اندر پہلے سورت کی نفی کر دی کہ کلام کے اندر کسی طرح کی بھی غلطی کا احتمال نہیں، بالکل غلطیوں سے اور کمیوں سے یہ کلام پاک اور صاف ہے، اس لیے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور عقل کے اندر فطور کی وجہ سے جو شک ہے، آگے دو تین رکوع کے بعد ایک آیت آئی ہے اور اس کے اندر اس کا علاج بتایا ہے کہ اگر تمہارے عقلوں کے اندر فطور ہے تو ایک آیت بھی اس طرح کی چھوٹی سی آیت لا کر پیش کر دو۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ تو یہاں پر کہا کہ
ہدایت متقین کے لیے ہے۔ تو دیکھو ہدایت کی کئی قسمیں، ایک ہدایت عام ہوتی ہے سب کے لیے، اور ایک ہدایت خاص ہے مومنین کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں ہدایت کو بیان کیا، کہیں ہدی للناس کا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، للناس کے اندر سارے لوگ داخل ہیں، فرما بردار بھی نافرمان بھی، اور کہیں مومنین کے لیے کہا اور کہیں متقین کے لیے ہدایت کہا ہے، تو وہ خاص ہدایت کو بیان کیا ہے۔ اور دوسرے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ دیکھو یہاں کہا ہے کہ ہدایت ڈرنے والوں کے لیے، تو جو بھی ڈرے گا چاہے وہ نافرمانی کر رہا ہو چاہے وہ فرما بردار ہو، لیکن اگر اس کے اندر دل میں ڈر ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو ڈرنے کی وجہ سے اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ اپنے معنی پر ہی ہے یہ لفظ، پھر یعنی یہ معنی مراد لیں گے کوئی اشکال نہیں، لیکن مفسرین نے جو دوسری رائے بتائی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ نے ایک ہدایت عام کو بیان کیا ہے خاص کو، اور یہاں پر جو ہے خاص کا ذکر ہے، اور پھر ان متقین کی آگے 5 صفات بیان کی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کی ایک صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایک تو وہ بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں کہ انسان کسی کے بتائے بغیر ان چیزوں کو جان نہیں سکتا ہے، انسان کی عقل بھی نہیں جان سکتی، آنکھ ناک کان چھونے سے سونگنے سے کسی طرح سے پتہ نہیں چل سکتا۔ کون بتائے گا کہ اللہ کی طرف سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بتلائیں گے تو پتہ چلے گا، ورنہ پتہ نہیں چلے گا۔ تو وہ ساری چیزیں غیب کی، جیسے جنت اور جہنم کے احوال اور فرشتے اور عرش، یہ ساری چیزیں غیب کی بات۔ تو بغیر مشاہدہ کے نبی کی بات پر یقین کرتے ہوئے مان لینا، تو یہ متقین کا کام ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا کام ہے کہ نبی کی بات بغیر دیکھے نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے مان لیتے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب ہے نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا۔ تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور آداب، ان سب کی رعایت کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا نام ہے یقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ اسی کو کہتے ہیں، ساری چیزوں کی رعایت کر کے آدمی نماز پڑھے، اور یہ اصل کامل و مکمل اور قابل قبول نماز ہوتی ہے۔ اور اس کی تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ چاہے وہ زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، نفلی صدقات ہو، سب اس میں داخل۔ تو اللہ سے ڈرنے والے نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے مال دولت دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں۔ اگلی صفت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ تو آپ کی طرف نازل ہوا یعنی قرآن کریم، تو قرآن پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اور اسی کے اندر ہدایت چھپی ہوئی ہے۔
اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ متقین اور ایمان والے کے دو طبقے تھے، متقین کے اور ایمان والوں کے دو طبقے تھے۔ ایک تو جو کفار مکہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور دوسرا طبقہ تھا یہود و نصارہ جو اپنے دوسرے نبیوں پر بھی ایمان لائے تھے اور دوسری کتاب پر بھی ایمان لائے تھے۔ تو پہلی کے اندر وہ لوگ مراد ہیں جو ایمان لائے کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوئے نے قرآن کریم، اور دوسرے آیت کا جو ٹکڑا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ میں سے جو پہلی کتاب پر بھی ایمان لائے تھے اور اب اس کتاب پر بھی ایمان لے آئے، کہ اب یہ دوہرا یعنی ڈبل اجر کے مستحق ہیں، ثواب کے مستحق ہیں، کہ پہلے نبی پر پہلی کتابوں پر ایمان لائے ان کا بھی ثواب ملے گا، اور اب جو اس نبی پر اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آئے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور پانچویں صفت ان کی بیان کی کہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ آخرت حق ہے اور جزا اور سزا کا وہ دن ہے، اور ایک دن اس دنیا کو ختم ہونا ہے، اور وہ آخرت یعنی حساب اور کتاب کی یقینی چیز ہے۔ اس کے بعد میں اگلی آیت میں کہ جب ان کی صفات بیان ہو گئی تو ان کے انعام کو بیان کیا اللہ نے، اولئک علی ھدی من ربہ، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے۔ پہلا انعام اللہ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے ایک تو ہدایت ہے، یعنی اللہ ان کی ہدایت کی گواہی دے رہے ہیں، یہ ہدایت والے ہیں، یہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ دوسرا انعام بتایا کہ یہی لوگ مراد کو اور کامیابی کو پہنچنے والے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے یعنی کامیابی کو پانے والے۔